معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خوابوں کے بارے میں جو ذکر کریں گے ان میں خلفاء راشدین کو خواب میں دیکھنا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خلفاء کو جو انسان خواب میں دیکھتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ان کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو یہ دلیل خوشی اور کرامت کی ہے، یعنی اس شخص کے لیے بہت اچھی خواب ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی کسی شہر میں زندہ دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکثرت زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، اور یہ مرتب ہے اس بات پہ کہ جب آپ کو کشادہ، راضی اور خوش دیکھے۔ اگر ترشرو دیکھتا ہے تو یہ پہلے کے خلاف ہے، اگر ترشرو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، فرمایا کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل، یعنی عدل کرنے والا اور منصف، انصاف کرنے والا ہے، اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ روح اور خوش طبیعت دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل اور انصاف ظاہر ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ امیر المومنین، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ زہد اور پرہیزگار ہے، یعنی نیک آدمی ہے۔ کسی شہر میں خوش طبع اور کشادہ روح دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت، یعنی توجہ فرمائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ، میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضیٰ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا۔ جس شخص میں دیکھے گا وہ شہر عدل و انصاف سے متصف ہوگا، جس شہر میں دیکھے گا وہ شہر عدل اور انصاف سے متصف ہوگا، لیکن ان کے درمیان نزاع، جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا۔